السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل سکسیسفل وے۔ آج میں آپ لوگوں کو وہ طریقہ بتانے جا رہی ہوں جس کے ذریعے آپ اپنے کسی بھی وظیفے کو 100% کامیاب کرا سکتے ہیں انشاءاللہ بحکم خدا۔ اب سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وظیفہ کیا ہوتا ہے۔ وظیفہ جو ہم کرتے ہیں کسی بھی قرآنی آیت کا ورد، کسی سورت کا ورد، یا اللہ کی کسی اسم مبارک کا ورد، یا کوئی حدیث و سنت سے ثابت دعا جو ہے اس کی تکرار، یعنی کہ کسی بھی چیز کا بار بار کرنا۔ کچھ صورتوں کی تعداد مخصوص انداز میں پڑھی جاتی ہے، کچھ آیات کو پڑھا جاتا ہے وقت مقرر کر کے یا تعداد مقرر کر کے، یہ سب چیزیں جو ہے وظائف کہلاتی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے ہماری زندگیوں میں کہ وظیفہ ایک ہے، وہ میں کرتی ہوں مجھے فائدہ ہے، دوسرا بندہ کرتا ہے اس کو فائدہ نہیں، تیسرے کو فائدہ ہے چوتھے کو نہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اب وظیفہ ایک ہے لیکن جو چیز ہوتی ہے وہ اس کے کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ تعداد بھی سیم ہے، وقت بھی ایک جیسا ہے، سب ایک طریقے سے کریں، لیکن جو انداز ہوتا ہے نا اس کو کرنے کا وہ مختلف ہوتا ہے سب کو۔ آپ کا جو انداز ہے وہی آپ کے وظیفے کو کامیاب اور ناکام کرتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، کوئی چیز پڑھنے کو دی جاتی ہے یا کوئی تسبیح یا کوئی سورت، اب جب وہ پڑھی جا رہی ہے دماغ میں طرح طرح کے خیالات چل رہے ہیں، طرح طرح کی سوچیں ہیں، دماغ میں کھچڑی پک رہی ہے اور چیزوں کی، اور پڑھ رہے ہم تسبیح ہوتے ہیں، یعنی کہ ہمارا ذہن نہیں ہوتا نا ادھر۔ اب جب آپ اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کوئی بھی وظیفہ یا ورد کریں گے تو یقیناً آپ کو کامیابی ملے گی۔ جو لوگ میڈیٹیشن کو جانتے ہیں ان بہن بھائیوں کے لیے میری یہ بات سمجھنا نہایت آسان ہوگی۔ میڈیٹیشن میں کیا ہوتا ہے، لوگ اپنے ایک مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو میڈیٹیشن کا طریقہ کار ہے اس کو اپناتے ہیں اور اپنے مقصد کو پاتے ہیں۔ اب ہم مسلمان لوگ کیا کرتے ہیں، جو لوگ وظیفوں سے فائدہ لیتے ہیں وہ جتنی دیر تسبیح پڑھتے ہیں اپنے دل اور دماغ میں اپنا مقصد رکھتے ہیں اور یہ کامل یقین رکھتے ہیں کہ اس پیارے کلام کے ذریعے اللہ ہماری دعا ضرور سنے گا۔ اب یہ تو اس کے پڑھنے کا انداز ہو گیا۔ اب جب آپ وہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے یہ نہیں تسبیح پڑھ لی تسبیح رکھ دی، یہ چل سو چل، سورت پڑھ لی قرآن رکھ دیا، اللہ اللہ خیر سے اللہ، اگر کسی نے کوئی مقررہ وقت پہ پڑھا وہ پڑھا، نماز اٹھائی اور چل گیا، نہیں، آپ نے اس کے پڑھنے کے بعد دعا مانگنی ہے نہایت ادب کے ساتھ، کیونکہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا ہی تو اللہ کے حضور ہمارے چیزوں کو کامیاب کراتی ہے اور ہمارے حق میں فیصلے کراتی ہے۔ ہم نے وظیفہ کر لیا، تسبیح پڑھ لی، مین چیز چھوڑ دی، اب تکرار ہم کر رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن مانگ نہیں رہے ہیں۔ اب یہ سب طریقہ کار جب آپ سمجھ لیں گے کہ وظیفے کے دوران اپنے مقصد کو اپنے دل و دماغ میں رکھتے ہوئے، اللہ کا یہ خیال ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہوں، تبھی آپ اپنے وظیفے کو کامیاب اور ناکام کر سکتی ہیں۔ اب اگر یہ سب چیزیں آپ لوگ کر لیں، ایک بہت ہی سونے پہ سہاگا والی بات ہے، یا آپ کہہ لیں کہ کسی چیز کو چار چاند لگانے والی بات ہے، وہ کیا ہے، جب بھی آپ کوئی وظیفہ شروع کریں اس کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا صدقہ خیرات کر دیں، کسی کی مالی مدد کر دیں، چڑیوں اور پرندوں کے آگے یا چونٹیوں کے آگے کچھ دانہ ڈال دیں، یا کسی مسجد مدرسے میں کوئی خیرات کر دیں۔ اس کو کرنے کے بعد 2 نفل پڑھیں، انتہائی عاجزی سے اپنا وظیفہ شروع کریں، کیونکہ ہم وظیفہ کیوں کرتے ہیں، کوئی کسی کا کوئی خاص مقصد ہوتا ہے، کوئی خاص دعا ہوتی ہے، وہ بارگاہ خداوندی سے منظور کرانی ہوتی ہے، اس کے لیے کیے جاتے ہیں۔ تو جب ہم کسی افسر کے سامنے پیپر لے کے جاتے ہیں، نوک کرتے ہیں، بڑے ادب سے جا کے پیش کرتے ہیں اس کو پیپر، یہ ہماری جو ہے درخواست ہے اس کو دیکھیں، اور بڑے مؤدب ہو کے ہم سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، تو بادشاہوں کے بادشاہ کے آگے بھی جب ہم اس انداز میں جائیں گے اپنی چیز کو قبول کروانے کے لیے، اپنی درخواست جب ہم اللہ کے حضور لے کے جائیں تو اس کا بھی طریقہ کار ہم اسی طرح اپنائیں نا۔
بہت عاجزی کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ اپنے رب سے اپنے حق میں فیصلے کروانے کے لیے یہ سب طریقہ ہم اپنائیں تو انشاءاللہ اللہ ہم سب کی تمام نیک دلی خواہشات اور مقاصد کو پورا کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے وہ تمام بہن بھائیوں کی تمام نیک تمناؤں کو پورا کرے، خوش رہیں، خوشیاں بانٹے، فی امان اللہ۔